السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن کے لفظی معنی سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو آج سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، قرآن میں سب سے پہلے اوپر لکھا رہتا ہے سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورۃ الفاتحۃ مکیہ کا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ اس کے مضامین کے بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے مضامین کیا ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 7 آیات ہے۔ مضامین کے اعتبار سے اس میں اول 3 جو مضامین ہیں وہ اللہ کے حمد و ثنا کے بارے میں ہے، اور آخری 3 مضامین ہیں وہ دعا و درخواست کے ہیں، جو بندے کی طرف سے اللہ کی طرف دعا کی گئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں۔ اور درمیانی جو آیت ہے وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اول، اور جو بندہ میرا جو چیز مانگے گا وہ اس کو دی جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیسے؟ اول، ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہ پہلے جز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ سے دعا و درخواست کی گئی ہے بندے کی طرف سے اللہ کی طرف۔ اور آخری 3 آیات اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ سب چیز دی جائے گی جو اس نے مانگی ہے۔ تو ہم نے اس کے مضامین کے بارے میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے میں نے بیان کر دی، اور اس کے مضامین کے بارے میں ہم نے سمجھ لیے۔ اب اس میں کل 25 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 25 کلمات ہیں اور 122 حروف ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ مدثر، قرآن میں 30ویں پارے میں سورہ مدثر ہے، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر یہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے قرآن کا، کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اس آیت کے ذریعے، اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں،
ہمیں کیا تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے اس کو عمل کرنا چاہیے، وہ سب ہم آج اس سبق میں سیکھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوا وہ ہم سمجھیں گے۔ یہ با ہے، سب سے پہلے با ہے۔ با کے معنی اردو میں ہوتے ہیں سے کے، یہ عربی ہے، یہ اردو ہے۔ تو با کے معنی کیا ہے؟ سے۔ اور اسم کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں؟ نام۔ اسم کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں نام کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے معنی سیم ہے، اللہ، یہ بھی اللہ ہے۔ الف لام جہاں بھی آئے گا، یہ الف لام جہاں بھی آئے گا اس کے معنی ہوگا جو کہ۔ وہ لفظ کا جب ترجمہ کریں گے اس وقت تو کہ حذف ہو جائے گا، لیکن اس کا اصل ترجمہ جو بڑا مہربان، جیسے یہاں پہ دیکھیے الرحمن الرحیم، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو بہت مہربان ہے۔ تو جو کس کا معنی ہوا ہے؟ یہ الف لام کا ہوا ہے۔ تو ہمیشہ الف لام کا کیا معنی ہوگا؟ جو۔ وہ آگے چل کر ہم اس میں موصول کی بحث میں پڑھیں گے کہ اس میں موصول کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف لام کے معنی ہے جو، رحمان کے معنی کیا ہے؟ بہت مہربان۔ کیا ہے؟ بہت مہربان۔ اور الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو رحم کرنے والا ہے۔ تو پورا ترجمہ کیسا ہوگا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کس کا ترجمہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہوا۔ لفظ بلفظ ہم نے ترجمہ پہلے سیکھے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم نے بسم اللہ کے ترجمہ سمجھ لیے، اب ہم چلتے ہیں الحمد۔ الحمد کے معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں، اس کا ترجمہ ہے الحمد کا۔ للہ، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور رب کے معنی کیا ہے؟ رب ہے۔ اور العالمین، تمام جہاں، یہ جمع ہے، عالم کی جمع ہے عالمین۔ ہم آسان لفظوں میں بتا چکے ہیں کہ جمع کس طرح بنانا ہے۔ تو عالمین کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، تو اس لیے کیا کیا ہے؟ ترجمہ تمام جہاں۔ اب یہاں قرآن میں ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورت میں الحمدللہ رب العالمین کیوں بیان فرمایا؟ تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں الحمد کے بارے میں۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا ہزاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ بہت سارے حسین مناظر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، کروڑوں نفع بخش چیزیں ہیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور انسان کی نظر اس کی طرف ہمیشہ مائل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر جو ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس کی طرف ہمارا دل جاتا ہے، لیکن اگر ہماری نظر کو اور گہرا کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ جب صرف ایک اللہ ہے تو بندگی بھی کس کی جائے گی؟ صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ اگرچہ کچھ چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کو جس چیز کے ذریعے بنایا گیا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اس کے دماغ کے ذریعے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ تو ہمیں
اگر ہم اپنی نظر کو، اپنی عقل کو، اپنے فہم کو گہرا کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے. ایک بڑی قدرت کار فرما ہے جو ساری چیزوں کو بناتی ہے. کیونکہ انسان عقل سے بناتا ہے تو وہ عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اس سے وہ ساری مخلوقات نکل جائے گی کہ کسی بندے کی تعریف نہیں کی جائے گی، صرف تعریف کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. سارے جہانوں کا پروردگار ہے. یہ دماغ میں آتا ہے کہ عالم تو ایک ہی ہے، سارے جہان کیوں لائے اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ سارے جہاں کیوں لائے؟ سارے جہان اس لیے لائے کہ بہت سارے عالم ہیں. مثلا عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، یہ سب الگ الگ عالم ہیں. بعض حضرات نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس عالم کے علاوہ 40,000 اور عالم ہیں. بعض حضرات نے 80,000 عالم بتایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں. تو ہم تو انہی چیزوں کو جانتے ہیں جنہوں نے فضا کے اندر سفر کیا ہے. ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضا لامتناہی ہے. اور اس عالم کے علاوہ اور بہت سے عالم ہیں جو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے پیدا کی اور ہماری وہاں تک رسائی نہ ہوئی ہو، پھر بھی دنیا کے اندر دنیا کے اعتبار سے عالم بہت سارے ہیں. لیکن ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن. تو اس لیے یہاں پہ کیا لائے؟ عالم جمع لائے. تو ترجمہ ہوگا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، سارے جہاں کا. الرحمن الرحیم. الرحمن کے معنی کیا ہے؟ جو بہت مہربان ہے. کیا ترجمہ ہے؟ جو بہت مہربان ہے. اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا ہے. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. الرحمن الرحیم یعنی جس کے اندر زیادتی پائی جائے. کیا پائی جائے؟ زیادتی پائی جائے. اس وقت کیا ہے؟ مبالغہ کا معنی لایا جاتا ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں وہ آسان نحو میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں ترجمہ کیا ہوا؟ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مالکی. مالکی کے معنی کیا ہے؟ مالک، بادشاہ. مالک کے معنی کیا؟ بادشاہ. یوم کے معنی عربی میں کیا؟ عربی ترجمہ کیا ہوگا؟ یوم عربی کا دین، اردو میں کیا ہوگا؟ دین. اور الدین کے معنی کیا ہوگا؟ بدلہ. تو مالک ہے روز جزا کا. یہ روز جزا کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن سے مراد کون سا دن ہے؟ ساری مخلوقات جب اس دنیا سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک دربار قائم کریں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا جزا و فضا کا اعلان فرمائیں گے. کیونکہ یہ انسان جو چیزیں کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ دار العمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے. تو یہاں جو بھی چیزیں ہم کریں گے وہ آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں کہ مالک یوم الدین کے معنی ہے روز جزا کا مالک ہے کون؟ اللہ تعالیٰ.